Hello, assalamu alaikum and welcome to another episode of GNN Studios podcast series. آج کی ہماری جو گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں کیونکہ آپ ان کو تقریباً 20 سالوں سے اپنی ٹی وی سکرینز پر ستاروں کا حال بتاتے دیکھ رہے ہیں. None other than سامیہ خان صاحبہ. جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. نہیں جی، آپ نے آج تو ہمیں انوائٹ کیا ہے تو ایسی میرے خیال سے سب پہلے تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس سفر کا آغاز کیسے ہوا، ایسٹرولوجی، نیومرولوجی اینڈ ایوری تھنگ. اچھا، ایک تو میں اپنے انٹرویوز میں ہمیشہ سچ بولا ہے، میں نے کبھی ایگزیجریٹ نہیں کیا. میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ میرے فیلئرس نے مجھے اس علم میں لے کے آئے، جو میری زندگی کے فیلئرس تھے. اور جو ہے بس آئی ہیو سفرڈ اے لاٹ. تو وہ جو ہے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام بریڈ اینڈ بٹر بن جائے گا. میں نے کریوسٹی میں سیکھا. کسی نے میرے بارے میں پریڈکٹ کیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تو مجھے یہ کریوسٹی اس علم میں لے گی کہ ہاؤ کین شی پریڈکٹ کہ ایسا ہو جائے گا. وہ ہو بھی کیا تھا. تو وہ کریوسٹی اس علم میں لے گی. تو وہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے فیلئرز مجھے اس علم میں لے کے آئے. تو میں اس کو لوگوں کے لیے تو پریکٹس کر رہی ہوں سنس 1998 آنورڈس. بالکل جی، مطلب میرے خیال سے یو ور ون آف دا فرسٹ ایسٹرولوجسٹ جن کو ہم نے، جب پرائیویٹ ٹی وی کا بوم آیا پاکستان میں، ہم نے اس وقت آپ کو دیکھنا اسٹارٹ کیا. اینڈ اٹس آلموسٹ بین اوور 20 ایئرز آئی تھنک. الحمدللہ جی، ٹی وی پہ سسٹین کرنا بس اللہ پاک عزت سلامت رکھیں. اور جو ہے وہ 2009 سے پھر پریکٹیکلی ٹیلی ویژن کی دنیا میں قدم رکھنا پڑا. لیکن اللہ پاک نے بڑی مدد کی کہ اچھی اپرچونیٹیز ملیں. مجھے یاد ہے کہ ایک پروگرام میں نے جوائن کیا تو میرے ساتھ 2 ایسٹرولوجرز اور تھے. تو ایک دن میرا، ایک دن ان کا. اور آہستہ آہستہ اللہ پاک نے ایسا کیا کہ ٹی وی نے، مینجمنٹ نے کہا کہ صرف سامیہ چلیں گی، یہ رہیں گی. تو یہ دن بھی اللہ نے دکھائے کہ جو ہے وہ ایک لیکن میں نے کام بہت محنت سے کیا. میں نے بہت محنت کی ہے اس کام میں. تو جی کبھی کسی کو آپ نے سکھایا بھی ہے یہ کام؟ عبداللہ، بہت لوگ کہتے ہیں سیکھنے کے لیے. میرا خود بھی دل چاہتا ہے کہ میری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے کہ میں، اور میری پچھلی 7 نسلوں میں کوئی ایسٹرولوجر نہیں گزرا. تو میرا دل ہے کہ میں کسی کو دے کے جاؤں. مجھے کوئی بندے کا پتر ملتا نہیں. جو میرا بیبی اڈاپٹڈ ہے، میں نے اسے حالانکہ حافظ قرآن بنایا ہے، اور وہ ماشاء اللہ ناؤ ہی 17 ایئرز اولڈ. اس نے قرآن حفظ کیا ہے. اس کے باوجود میں اس کو بھی ٹرسٹ نہیں کر رہی کہ اس میں سے ذرا یہ تھوڑی سی دنیا کی اگر مگر نکل جائے پھر میں اس کو یہ چیزیں سکھاؤں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے غلط استعمال نے اس علم کو بدنام کیا ہے. حالانکہ عبداللہ، آئی ایم دی اونلی ون ایسٹرولوجر جس نے، کوئی عورت ایسی نہیں جس نے اسکالرس کے ساتھ، ہر فقہ کے اسکالر کے ساتھ میں بیٹھی ہوں. میں نے اپنے علم کو ڈیفینڈ کیا ہے. میں نے لاجکس دیے ہیں. میں نے اس علم کو سائنس اور اندازوں کی طرح، میں نے بڑی ٹرولنگ بھگتی ہے اپنے ایسٹرولوجر برادری سے بھی کہ انہیں کچھ نہیں آتا، یہ سفارشوں کی بنا پہ چینلز پہ آتی ہیں. حالانکہ آپ بھی عبداللہ جانتے ہیں میڈیا میں کہ ایک آدھ چینل پہ سفارش چل سکتی ہے، سارے چینلز پہ نہیں چل سکتی. اور آپ آ تو سکتے ہو، سروائیو نہیں کر سکتے اس کے بغیر جو ہے. تو جو ہے یہ ایک لمبا ایک جرنی، اتنی لمبی جرنی نہیں ہے. میں کہوں کہ اللہ نے بہت مدد کی ہے. تو اسی لیے تو جب مجھے کوئی کہتا ہے نا میسج دینے کو، تو میں ایک ہی میسج دیتی ہوں کہ اللہ پاک نے جو بھی کام آپ کے ذمے لگایا ہے اس کو بس ایمانداری کے ساتھ کریں. اللہ اس میں خود بخود برکت ڈالتے جاتے ہیں. یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا کام آپ کو عزت دے گا اگر آپ اپنے کام کو عزت دو گے. یہاں پہ ہم لوگ اپنے کام کو اتنا سے کام کریں تو بالکل عزت دینے والے. ایگزیکٹلی بالکل. ایسے ابھی آپ نے بات کی کہ آپ نے بہت دفعہ ڈیفینڈ کیا ہے اس کو ڈفرینٹ. یہ اس پہ میں بھی تھوڑے سے ایکچولی آپ سے بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب وین اٹ کمس ٹو ریلیجن تو وہاں پہ کچھ باؤنڈریز ڈیفائن ہو جاتی ہیں. تو اس ایک ویکیوم میں یہ والی چیز کیسے ایگزسٹ کرتی ہے؟ سب سے پہلے بہت اچھا سوال ہے، بڑا پڑھا لکھا سوال ہے، اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کسی چینل پہ یہ کیا جاتا ہے. اور جب اس ٹاپک پہ پروگرام کیے جاتے ہیں تو مجھے کہیں بھی ٹریول کر کے جانا پڑے، میں جوائن کرتی ہوں ان پروگرامس کو. دیکھیے، قسمت کو جہاں بدلنے کی بات آتی ہے وہاں ہم شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. بالکل. تعویذ، دھاگا، جادو ٹونا، رہنمائی لینا.
آپ گوگل میپ سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں, آپ محکمہ موسمیات سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں. علم کی دلیل جو ہے, میں تو کہتی ہوں کہ میں اللہ پاک کے سسٹم کے صدقے جاؤں کہ اتنا سسٹمیٹک ہے کہ جیسے آپ نے ایک گھڑی میں سیل ڈالے اور اس گھڑی ایسے سمجھے جیسے انسان کے اندر روح ڈال دی, اس گھڑی نے اپنے وقت پہ 9 بجانے. کئی بار آپ پین میں ہوتے ہو, آپ کا دل چاہتا ہے کہ رات کٹ جائے صبح ہو جائے, لیکن وہ وقت کاٹ کے ہی صبح ہونی ہے. تو اس علم نے تو مجھے بلکہ صابر شاکر ہونا سکھایا, جو کہ پہلا ہمارا جو بھی اسلام کی آپ آیت اٹھائیں تو پہلا لیسن ہی ہے کہ صابر شاکر رہو اپنی قسمت کے اوپر. جو ہے مطلب قسمت کو بدلنے کی بات جہاں آپ کرو گے, جہاں تک سمجھنے کی بات ہے, دیکھیں میں تو علم بھی وہ کرتی ہوں جو مسلمانوں کو ودیت کیا گیا, قمری علم, جیسے چاند کا علم میں کہتی ہوں. میں چاند کی تاریخوں سے میں پریڈکشنز دیتی ہوں, اور جو ہے ہاتھ کی لائنز دیکھیے, ایک ہاتھ کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی دلیل ہے کہ صرف یہ کہ آپ بدل نہیں سکتے, وہ صرف اختیار اللہ کے پاس ہے. کچھ چیزیں تقدیر میں اٹل ہیں, کچھ کو بدلا جا سکتا ہے دعاؤں سے, صدقات سے. جیسے آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے, آپ چوز کرو گے کہ سیف ٹریول کون سا ہے جو میں کروں, لیکن وہ جہاز یا وہ بس یا وہ گاڑی اسلام آباد پہنچے گی نہیں پہنچے گی, یہ تقدیر اٹل ہے. آپ تدبیر کر سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ لوگوں کو اپنے بارے میں, جب میرا پہلا زندگی کا انٹرویو تھا عبداللہ 2009 میں, جیو کا بڑا فیمس پروگرام دبئی سے مارننگ شو ہوتا تھا, اور جب مجھے اس میں بلایا گیا تو میں نے کہا کہ جی میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی, ہاں میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا ضرور سکھا سکتی ہوں, کہ جو پروز ہیں, جو کونس ہیں, جو بلیسنگز ہیں, جو اس بانڈ ڈیسٹینی کی جو لیکنگز ہیں, میں آپ کو صرف یہ گائیڈ کر سکتی ہوں کہ یہ اچھا پارٹ ہے, اس کو سمجھ کے چلو, جو نہیں اچھا اس پہ صبر کرو. ریپینٹنس سے, رونے سے تقدیریں تو نہیں بدلیں گی نا. تو میرا کام, آپ کو خود محنت تو کرنی پڑے گی. بالکل. تو میں وہ جو انسانی تدبیر کا اختیار ہے نا, میں صرف اتنے سے میں لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں, مطلب آپ اینڈ ریزلٹ تک جانے کے لیے ایک ڈائریکشن دینے میں ہیلپ صرف ایک روڈ میپ دے سکتی ہوں میں. اس روڈ میپ میں اللہ پاک کتنا نوازیں گے. جیسے بہت ساری میری ملکی پیش گوئی ہیں, میں کہتی تھی ایسا ہوگا ضرور, اس کا ریزن کیا بنے گا یہ مجھے باخدا نہیں پتا, کیونکہ وہ غیب کا علم ہے. تو بہت ساری اللہ نے بڑا محدود سا علم دیا ہوا ہے, جس میں رہ کے میں نے تو آج تک جو ہے, میرا نہیں خیال کہ میں نے نہ اپنے علم میں ایگزیجریٹ کیا عبداللہ, اور میرا اپنے رب کے ساتھ ریزولوشن ہے کہ جو تو نے دیا ہے نہ تیری مخلوق کو مس گائیڈ کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ سچائی سروائیو کراتی ہے, اور آج آپ میرے ساتھ اتنے سالوں بعد بیٹھے ہیں. بالکل, وہی جو پہلے بات آپ نے کی کہ سسٹین کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. اچھا, آپ نے ابھی اپنی پریڈکشنز کی بات کی, یہ پولیٹیکل پریڈکشنز کا آغاز کب ہوا؟ پہلی پولیٹیکل پریڈکشن آپ سوچیں کہ میں 1998 سے شروع ہوتی ہوں کام کرنا, اور عبداللہ میں نے اس کام کو آبزرویشن سے سیکھا. جب میں نے اس کو سیکھا تو میں 3 سال تک سب ان لوگوں کی زندگیوں پہ ہوم ورک کرتی تھی جن لوگوں کی زندگیاں میرے سامنے گزری ہوئی ہوتی تھی, میں ان پہ کام کرتی تھی. اس کے بعد پھر میں نے پریکٹیکلی لانچ کیا اپنے کام کو, کیونکہ میرے حالات ایسے ہو گئے, میں کہاں کپڑوں کا کام کرنے لگی ایگزیبیشن کا, میں نے ساتھ ہی چھوٹا سا اپنی ایسٹرولوجی کو لانچ کر دیا. کپڑے وہیں رہ گئے ٹنگے ہوئے, ایسٹرولوجی چل پڑی میری. تو جو ہے وہ اس کے بعد پھر یہ سفر رک نہیں سکا. پہلی جو کی وہ جی 1999 میں, وہ بھی نواز شریف صاحب کا 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ. اس کی دلیل کیا تھی میرے پاس کہ 11 اگست 1999 کو ایک گرہن لگے گا اور کراچی میں اندھیرا ہو جانا تھا. وہ اتنا بڑا سورج گرہن تھا. میں نے کہا تھا یہ اس سال کی گورنمنٹ کو اڑا دے گا اور 1.5 سال تک اس کے ثمرات ہم بھگتیں گے. اور پھر وہ منظر سوچے, میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھی, میرے سر کے اوپر مشرف صاحب کا جہاز فلائی کر رہا تھا, رینجرز تھے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر. وہ منظر میں نے گنہگار آنکھوں سے دیکھا. اور پھر ماشاء اللہ کی آواز بھی سنی جب انہوں نے ٹی وی پہ اسپیچ آئی ہمارے مشرف صاحب کی جو ہے, تو ان کی میں نے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ کو اڑا دے گا. حالانکہ ان کے ایک منسٹر میرے پاس آتے تھے, ہمارے وزیر رہ چکے ہیں جمالی صاحب کے بھانجے تھے, وہ اپنی ریڈنگ کے لیے آئے.
تو میں نے کہا آپ کو اپنے مقدموں کی پڑی ہوئی، آپ کی تو گورنمنٹ جانے والی ہے. تو وہ کہنے لگے آپ کیسی بات کر رہی ہیں، 2/3 میجورٹی ہے نواز شریف صاحب کے پاس. میں نے کہا جی یہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن یہ جو ہے نا یہ 11 اگست کا گرہن سے نہیں بچنے دے گا. اچھا میرے خیال سے آپ کو میں نے کئی دفعہ سنا بھی ہے یہ کہتے ہوئے کہ گرہن اکثر میاں صاحب کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہی ہوتے ہیں. سب کے لیے عبداللہ، سب کے لیے. اگر گرہنوں میں ان کی اہمیت نہ ہو تو ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم ہمیں یہ کہہ کے نہ جاتے کہ جو ہے ان کی نماز کسوف اور نماز خسوف کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی نیگیٹو ریڈیشن زمین پہ آتی ہے. ہاں یہ غیب کا علم ہے، کسے اڑائے گی، کسے معاف کر دیا جائے گا، اس کی کسی نیکی کے صدقے، اس کی کسی دعا کے صدقے، اسے کسی صدقے کے صدقے، تو یہ کس کی معافی ہو جائے گی، یہ غیب کا ڈومین ہے. پالیٹکس میں ہم بعد میں چلتے ہیں ذرا دوبارہ سے، مگر ابھی ایک آپ نے بات کی when it comes to science تو not many scientists consider astrology a branch of science اس طرح سے. Exactly. Astronomy is something else but not astrology. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس پہ کیا دلائل آپ دے سکتی ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، ہر علم نے اپنی جگہ خود پیدا کی ہے نا، بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس علم کے ہونے سے، آنے سے دنیا میں کوئی اسکالر انکار نہیں کرتا کہ اس کو بھیجا گیا دنیا میں. ہاں جب اس علم کا غلط استعمال شروع ہوا تو کچھ بین ہم پہ لگائے گئے. میں نے کہا نا کہ وہ باؤنڈریز میں کراس نہیں کرتی بالکل بھی جو ہے. تو جو ہے اکثر لوگ سوال کریں گے، ان کو لگتا ہے جیسے مجھے سب کچھ ہی پتہ ہوگا، حالانکہ سچ ہے کہ مجھے سب کچھ ہی نہیں پتہ ہوتا، کہ میں 70 to 75% اسے گائیڈ لائن بولتی ہوں، اس سے زیادہ یہ علم نہیں ہے. حالانکہ میں اللہ کی جتنی بھی شکر گزار ہوں عبداللہ کم ہے کہ پچھلے 3 سال سے ملک کے لیے پورا پیراگراف میرے رب میری عزت بچا رہے ہیں، پورے پیراگراف کی جو ہے کہ جو میں ایک پیراگراف بناتی ہوں اللہ نے اس کی عزت بچائی ہے. اللہ اب بھی بچا لیں اس باری بھی. تو جو ہے اس کا اس کو آپ نے علم کی بات کی، دیکھیں یہی ستارے جو آپ کے ماہر فلکیات اور طرح سے پڑھتے ہیں، میں ان کو اس طرح پڑھتی ہوں جب ایک انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو جہاں جہاں جو ستارہ اس کے جس خانے میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی تقدیر کو ڈیسائیڈ کر دیتا ہے. میں انہی ستاروں کے اثرات کو پڑھتی ہوں. اور جب میرا کلائنٹ میرے پاس آتا ہے تو اس کو میں کہتی ہوں کہ صرف مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ دی جائے، ٹائم آف برتھ دیا جائے، مجھے آپ اور کچھ نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ میرا پہلا ٹیسٹ ہے کہ ان ستاروں سے میں نے پڑھنا ہے کہ کیا ماضی میں یہ بندہ افیکٹ ہوا ان ستاروں سے. اچھا اس کے پریزنٹ میں اس کو یہ پریزنٹ کاز بھی مجھے خود ایکسپلور کرنا ہے، ڈائگنوز کرنا ہے کہ کیا یہ پریزنٹلی یہ ستارے کا شکار اس وقت چل رہا ہے، اور پھر انہی کی کیلکولیشن کرتے ہوئے میں نے فیوچر میں جانا ہے. اس لیے میں اس کو حساب کتاب کا علم کہتی ہوں. نہ مجھے الہام ہے، یہ پیغمبروں کی صفات ہیں، نہ مجھے چہرہ دیکھ کے بتا سکتی ہوں آپ کا معصوم سا چہرہ ہے، پر میں نہیں بتا سکتی کہ آپ میسنے ہیں یا معصوم ہے جینوئنلی. میری ٹیم سے پوچھ سکتی ہیں. مطلب ٹھیک ہے، بالکل آپ نے کہا کہ 1+1 کو آپ نے دیکھنا کیسے ہے کہ اس کا آنسر 2 ہے کہ دیٹ از ہاؤ اٹ از. اچھا آپ نے ایک اور پریڈکشن کی تھی کہ خان صاحب آئسولیٹ ہو جائیں گے. جی تو اس پریڈکشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، یہ آئسولیشن کب تک چلے گی؟ یہ بھی آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے. آپ کو میں دلیل دے کے اس لیے بتاؤں گی تاکہ لوگ مس گائڈ نہ ہو، اس علم کو علم کی طرح لیں. خان صاحب کا ستارہ، اب مجھے نا وہ ڈیٹ 22 کی یاد نہیں ہے جب میرا ایک پیراگراف آیا تھا جس میں نے کہا تھا 3 لوگ، عثمان بزدار صاحب، شیخ رشید صاحب، عمران خان صاحب ایز وزیر اعظم، یہ جو ہے ایک ستاروں کی ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے. اور اس سے پہلے میرا ٹیسٹ بھی بہت جگہوں پہ ہو چکا ہوا ہے کہ کیا مجھے کوئی چڑیا یا چڑیل مخبریاں دیتی ہے یا میں علم کی بیس پہ بات کرتی ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے امتحان میں سرخرو ہوں، اور جو ہے کہ میں نے اپنے علم کو وہاں پہ بھی پروف کیا کہ یہ اس کو اسی طرح میں نے پڑھتی ہوں میں. تو جو ستارے میں پہلے ان کو کہہ چکی تھی کہ جو ہے اب یہ ستارے ان 3 لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں، جس پہ میں نے ایک اپنی لفاظی کرنی پڑتی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ خان صاحب مدت بائے ہک اور بائے کروک پوری کرنے کے چکر میں آگے ان کو عدت نہ کاٹنی پڑے. تو میں کہوں گی ساکھ بچائیں، اس وقت جو ہے اقتدار پھر بھی مل جائے گا ان کو نواز شریف صاحب کی طرح. تو میں بار بار کہتی تھی اپنا ساکھ بچائیں. اور میں نے کہا تھا مارچ اینڈ پہ جو ہے اب خان صاحب کی بچت شاید نہ ہو، کیونکہ نیا ایک وہ جو ہے یہ اپنی نااہلی سے
ہومیوپیتھک اپوزیشن کو جو ہے نا وہ پاورفل کر دیں گے. حالانکہ آپ کو بھی پتا کہ ہومیوپیتھک اپوزیشن تھی خان صاحب کے دور میں. مجھے نا اس وقت آنیسٹلی آپ کی باتوں سے آپ اسٹرالوجر نہیں پولیٹیکل ایکسپرٹ لگ رہی ہیں کہ آپ صرف خبریں دیکھتی ہیں اور آپ یہ باتیں کہہ رہی ہیں. لوگوں کو یہی لگتا ہے, لوگوں کو یہی لگتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر تو لوگ تو اس وقت کہتے تھے کہ خان صاحب اگلے 10 سال کے لیے, لیکن وہ جو الیکشن ہوا تھا وہ بھی 2 گرہنوں کے درمیان میں ہوا تھا. تب بھی میری پریڈکشن موجود ہے کہ یہ گرہن الیکشن 2 ایکلپس کے درمیان میں ہو رہا ہے, یہ خطرناک ہے. یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. اسی گرہن کو بیس بنا کے میں نے نواز شریف صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ نااہل ہو جائیں گے اور جو ہے, لیکن نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی. اب دونوں میں کتنا فرق ہے, لیکن دونوں کی دلیل میرے پاس ڈفرینٹ ہے. تو جو ہے نواز شریف صاحب کے دور میں, حالانکہ تب بھی لوگ کہتے ہیں, ہمیں حیرانی ہوئی تھی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ -1 ہو جائے گا اور نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی. تب بھی علم کی بیس پہ عبداللہ کہا, لیکن خان صاحب کے کلٹ کو تھوڑا برا لگ جاتا ہے کہ حالانکہ میں خود بتاتی ہوں کہ زندگی کا پہلا ووٹ اور آخری ووٹ میں نے خان صاحب کو ڈالا تھا. اور جو ہے, لیکن میں نے جب پریڈکشن دینی ہے میں نے ذاتی پسند ناپسند پہ نہیں دینی ہے عبداللہ, نہ میں نے تجزیہ کاروں کے تجزیے سن کے دینی ہے, نہ میں نے ہوا کا رخ کے دیکھ کے دینی ہے, ورنہ میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں کہ آج آپ مجھے انٹرویو نہ کر رہے ہو. اچھا, آپ کی ایک اور پریڈکشن تھی خان صاحب کی پرسنل لائف سے لے کے 2023 میں, تو کیا ہمیں ایسی کوئی خبر سننے میں آ سکتی ہے؟ اب 1 ہفتہ ہی رہ گیا 2023 کا. نہیں, وہ صرف 2023 نہیں ہے, یہاں پہ ٹائم فریمز ہیں. جیسے میں نے جب خان صاحب نے ریحام صاحبہ سے شادی کی تھی تو گونج تھی اس پریڈکشن کی. میں نے کہا تھا 26 اکتوبر کے آگے یہ شادی نہیں چلے گی. 8 جنوری کو نکاح ہو رہا ہے, اناؤنس ہو رہا ہے, اور میں نے کہا تھا کہ 26 اکتوبر کے آگے نہیں چلے گی. 26 ختم ہونے میں 2 دن رہ گئے تھے اور ڈیورس اناؤنس ہو گئی تھی. ایکچولی خان صاحب کی تھوڑی سی انفارچونیٹ کیا ہے ان کے ذائچے میں کہ ان کو شادی راس نہیں ہے, سیاست راس ہے. ابھی بھی دیکھیں خان صاحب کے ذمے کوئی سکینڈل نہیں نکل پا رہا, جو سکینڈل بن رہے ہیں وہ گھر سے نکل رہے ہیں. تو جب یہ شادی بھی انہوں نے کی تھی تو اس وقت کیونکہ خان صاحب کا ٹائم ٹھیک تھا, جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا میں نے کہا جی اس وقت جیسے ریحام صاحبہ نے کتاب لکھی, ٹائمنگز ریحام کی غلط تھی, تو اس لیے اس کتاب کا کوئی اثر خان صاحب کی ساکھ پہ نہیں ہونا تھا. اس کے بعد جو ہے میں ٹی وی پہ کہتی رہی ہوں, میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایز اپوزیشن لیڈر خان کا ستارہ آسمان چھوئے گا, لیکن میں ان کو کہتی تھی کنگ میکر بنیے, کنگ مت بنیے. یہ بھی ٹی وی پہ موجود ہے کہ میں نے کہا تھا جب ایک ہیرو کا فال ہوگا تو میرا بھی دل دکھے گا کل کو. اوبویسلی وہ کس کے ہیرو نہیں ہیں, بالکل تھے. تو جو ہے یہ جو آپ نے اہلیہ والی بات کی ہے, اس کا ٹائم شروع ہوا ہے 18 جولائی 2023 سے اور پورا 2024 وہ چل رہا ہے. اگر اس عرصے میں یہ وہ عرصہ ہے یا ان کی سیاست ابھی تک خطرے میں, مجھے جیسے میں نے کہا تھا بیس بنا کے اسی کو, کیونکہ 18 جولائی کو وہ ستارہ آیا تھا خان صاحب کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. اور ستارے کا نام ہم سب کو پتا ہے, ایسے چلے. میں تو بتا دوں نا تاکہ مجھے تو نہ پھنسوائیں آپ. راہو کیتو نام تھا اس کا. تو وہ 18 جولائی کو اس نے قدم رکھا اور میں نے کہا تھا سیاسی زندگی ازدواجی زندگی دونوں خطرات میں. اب آپ کو کیا نظر آتا ہے خان صاحب کا آگے فیوچر؟ چلیں پرسنل لائف کا تو آپ نے بتا دیا, بٹ پولیٹیکلی, کیونکہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو ابھی بھی ان کی سیاست خطرے میں نظر آتی ہے. اچھا میری نا جی بادامی صاحب کا ایک شو میں نے کیا تھا 2014 میں یا 13 میں, تو میری نظر سے کلپ گزرا اپنا, تو ان کی نا اس پہ پٹی چل رہی ہے ARY کی اسکرین کے اوپر کہ خان صاحب کو سیاست راس ہے, شادی نہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہے یہ ایک میری نظر سے وہ پٹی گزری تھی. خان صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ ان کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیں جتنے مرضی یو ٹرن لیے خان صاحب کی سیاست کو آنچ نہیں آتی. یہ ایک وقتی کرائسس ضرور ہے, لیکن 2024 بھی مکمل ریلیف مجھے تو دیتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ میں نہیں کہہ سکتی, میں سن رہی ہوں بہت سارے میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے اسٹرالوجرز کے بیان کے شاید وہ
جیل میں ہی وزیر اعظم بن جائیں گے. اللہ کرے ایسا, میرے خیال سے ویوز کے لیے یہ والے تو بیانات آتے ہوں گے, ایسا انقلاب آئے. لیکن 2024 ابھی پکچر باقی ہے کہ جو ہے یہ مجھے اس میں ابھی اسپیس نہیں نظر آتی. ہاں اگر یہ خان صاحب کے رویے میں کوئی فلیکسیبلٹی جیسے ڈیل کا کوئی نتیجہ ہو جائے تو پہلا ریلیف ستارے بناتے ہیں 20 مارچ سے, دین 1 جون سے. لیکن 2024 خان صاحب ابھی وہ جو یہی ستارے تھے جو مجھے ان کو آئسولیٹ کرتے ہوئے نظر آتے تھے. جب آپ عبداللہ میرے حساب سے جب آپ ستارے کی گردش میں پھنس گئے ہیں نا, بیچ میں اگر نکل آئیں اس ٹائم فریم کے اندر تو رب کا معجزہ ہے. نہ نکلیں تو جب تک وہ ستارہ گھر نہیں چھوڑے گا میں تاریخ نہیں دے سکتی. تو 2024 ابھی بھی وہ پینڈلم والی سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا 2024 کی ہم بار بار بات کریں اور obviously اس ایپیسوڈ کا اسپیشلی مقصد یہی ہے کہ 2024 کے اوپر ہم ویورز کے لیے تھوڑی کلیئرٹی لے کے آئے. ابھی تک تو سب سے بڑی ہائی لائٹ ہمیں آنے والی الیکشنز ہی نظر آتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ٹائملی کنڈکٹ ہو جائیں گے؟ اب مزید کوئی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی؟ عبداللہ ایک تو مجھے نہیں پتا آپ کا یہ پروگرام کب آپ آن ایئر کرتے ہو. بیفور 1 جنوری یہ ایپیسوڈ جو ہے لوگ سارے دیکھیں گے. تو یہ جب آپ کو پتا نا جب یہ سپریم کورٹ کی جو کاروائی آئی ہے, میں اس سے پہلے سے پروگرام دے رہی ہوں لوگوں کو. تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ میں نے اس میں کہا تھا کہ 13 دسمبر سے 5 جنوری کے اندر کا جو ٹائم ہے, دیکھیں اللہ نے مجھے بھی مکمل علم سے نہیں نوازا ہوا, تو میں نے کہا تھا اگر کوئی کیوس آنا ہوا, اگر کوئی الیکشن کا ڈیلے آنا ہوا تو یہ وہ ایریا جو ڈیفائن کر دے گا. اور اس ایریا سے آگے جو ہے نا اگر 5 جنوری بھی گزر جاتی ہے تو پھر یہ پتھر پہ لکیر ہے, بقول ہمارے چیف جسٹس کے پتھر پہ لکیر ہے کہ الیکشن ہوگا. اچھا اس 13 دسمبر کے بعد ہم نے سپریم کورٹ کی کاروائی کو دیکھا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جن کے مسلسل بیانات, میرا خیال ہے کہ مجھے تو اب ہاں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آ جائے, حالانکہ وہ بھی کچھ ایسا خطرہ نظر نہیں آ رہا پاکستان کے بارڈرز کے اوپر, مجھے تو نہیں نظر آ رہا. جب 2023 شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے. مارچ سے پہلے کہہ دیا تھا میں نے اس کو, کیونکہ 20 مارچ سے اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا یہ سال فوج کا سال ہے کہ فوج کی جو ساکھ ڈیمیج ہوئی ہے اب اس کی ریکوری کا فیز شروع ہوگا یہاں سے جو ہے. 5 جنوری 2024 سے فوج مزید اسٹرانگ ہونے جا رہی ہے. تو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کیپیبل ہوں گے الیکشن کروانے میں بھی. تو مجھے کوئی ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اللہ نہ کرے کوئی فوج میں کوئی پینک یا کوئی ایسا بارڈر پہ حملہ کہ جس کو جو الیکشن رکوا سکے. باقی تو جو ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, لیکن 5 جنوری تک اگر کوئی کیوس نہیں ہوتا تو پھر الیکشن وقت پہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. تو جی الیکشنز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ آگے جو ہے کون آپ کو سب سے اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر سامنے آتا نظر آ رہا ہے الیکشنز کے بعد؟ اچھا دیکھیں یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا مجھے حوالہ دینا پڑے گا کہ ایک تو میں یہ نہیں بتا سکوں گی ہو ول بی دی نیو پرائم منسٹر, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں بتا سکوں گی. لیکن یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ غیب کا علم ہے. اچھا اوکے, میں یہ بتاتی ہوں سارے جتنے پولیٹیکل لیڈرز جو 4 رنرز ہیں اس کے اندر سب سے بہتر ستارے آپ کو کس کے نظر آتے ہیں؟ یہی بتانے جا رہی ہوں کہ جس میں نام آ جائیں گے بھی آپ کے سامنے. دیکھیں جو ہے ایک مجھے یہ تو نظر نہیں آتا کہ کسی بھی پارٹی کو مکمل جو ہے نا منوپلی 2/3 میجورٹی کا سپنا, ایسا کوئی سین نہیں بننے جا رہا. الائنسز بنانے پڑیں گے, یہ مجبوری ہوئے گی جو اس نیا سیٹ اپ آپ کے سامنے آئے گا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک سلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹ اپ ہمارے سامنے آ جائے گا. صرف تسلی کی بات کیا ہے عبداللہ کہ اب جو سسٹم آ رہا ہے وہ کولیپس نہیں کرے گا, وہ چلے گا. کیونکہ اب مجھے پاکستان کی بہت بہتری نظر آتی ہے. 2024 یہ بات میں نے پچھلے 3 سال نہیں کہی, حالانکہ جب کرونا کی پریڈکشن میری وہ بھی بہت ہٹ ہوئی تھی. بالکل اسی کے اوپر میں آنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی, تو اس وقت سے میں جب میرے ساتھ بیٹھ کے باقی سب لوگ کہتے تھے ہم روشنیاں دیکھتے ہیں, تو میں کہتی تھی مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں, مجھے وار زون نظر آتا ہے. اچھا اس کی بھی ایک لاجک ہے کہ میں کیوں کہتی ہوں کہ 2024 اور 2025 جو ہیں وہ بہت سالڈ ہونے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے. حالانکہ میرے سامنے کتنی دنیا مائیگریٹ کر میرے سے پوچھ کے گئی, اور میں ہنستی بھی ہوں کہ ایک دن تم لوگوں کو پاکستان میں واپس آنے کی نا پھر وہ جگہ نہیں ملے گی, کیونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹس بھی آئیں گی, سرمایہ کاری بھی انشاءاللہ آئے گی, کاروبار بھی آئے گا, جو کہ اب شروع ہو جائے گا سلسلہ.
اور انڈیکیشنز ہمیں 2023 سے ہی ملنے شروع ہو جانے تھے شروع. اور یہ جو الیکشن کی بنیاد ہے یہ اس کی پہلی آپ اینٹ کہہ دیجیے سسٹینیبلٹی کی طرف. اب آپ نے کہا کہ کون سے جو ہے دیکھیں نواز شریف صاحب کے 3 بار تو میں نے پریڈکشن کی تھی اور تیسری بار تب کی تھی عبداللہ جب وہ مشرف صاحب کا دور تھا اور وہ جلا وطن تھے. میں نے کہا تھا آئیں گے بھی اور پاور میں بھی آئیں گے, اور تب کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا. میرے ساتھ ایک بہت بڑا نام تھا اس وقت کا, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے میری بےزتی بھی کر دی تھی کہ جی یہ تو ہوا بے پر کی اڑا رہی ہیں یہ خاتون جو ہیں. لیکن اللہ نے وہ منظر دکھایا کہ وہ واپس آئے بے شک, لیکن جو واپس آئے تو ان کی سڑستی میں دورے اقتدار سنبھالا. سڑستی بہت ظالم فیز ہوتا ہے. ہر ٹی وی پہ میں کہتی تھی کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے لیں. سڑستی میں دیکھیں انہیں اپنا امپائر آج بھی واپس لینے میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. تو جو ہے ان کے پھر جب باعزت رہا ہو کہ چلے گئے, یہ بھی پریڈکشن ٹی وی پہ کی, یہ بھی کی کہ 2023 کے سیکنڈ ہاف میں نواز شریف ملک میں واپس ہوں گے. کتنی بار بستر باندھا گیا, کھولا گیا, باندھا گیا, فائنلی وہ آ گئے پاکستان جو ہے. تو نواز شریف صاحب کا ستارہ 10 جنوری سے لے کے جو ہے جون کے اندر پاورفل تو ہونے جا رہا ہے. مجھے ایسے فیل آتی ہے, مجھے ان کی چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی یا تو سمجھے میرا ہوم ورک کی نااہلی ہے یا یہ کہ میرے اندر سے آواز نہیں آتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاور ان کے پاس ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنگ میکر بننا پسند کریں, نہ کنگ بنے کسی بھی وجہ کی اس کے اوپر جو ہے. لیکن جو ہے ان کی فیملی میں اگر کسی کا ستارہ اسٹرانگ ہے تو وہ ہے شہباز شریف صاحب کا ستارہ سیاسی, وہ بہت اسٹرانگ ہے. پچھلے جو کچھ عرصہ نکلا ہے, چلیں دعائی کر سکتے ہیں ہم لوگ تو. اب وہ جس کو قسمت راس آئے دیکھیں, اب ان کا سیاست کا ستارہ اسٹرانگ ہے. یہاں پہ اس وقت زرداری صاحب کا, مریم نواز دیکھیں مریم نواز کی جو کوشش ہے انہیں پے بیک کرے گی. لیکن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ان کے ذائچے کو دیکھتے ہوئے, اور اس وقت تو مجھے ان کا کوئی بہت انٹرنیشنل فیم بنتا ہوا نظر آتا ہے, وہ ہے 2025 والا سال. اچھا, حالانکہ یہ پریڈکشن میری آن ایئر تھی کہ الیکشن والا سال 23 نہیں ہے عبداللہ, اور آپ کو دیکھے بندیال صاحب بیچاروں نے پوری جان لڑا دی کہ 23 میں الیکشن ہو جائے. تو میں نے کہا تھا 2023 الیکشن کا سال نہیں ہے. الیکشن اگر ہونا ہے تو 2024 کے فرسٹ ہاف میں ہوگا, یعنی جنوری سے جون کے اندر, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا اگر جون سے بھی آگے گیا تو پھر 25, ویسے اگر میرے سے مشورہ لیا جاتا تو میں کہتی 25 میں کریں. پتہ کیوں؟ کیونکہ نا یہ 2 سال ناٹ ایٹ آل میں کبھی کر ہی نہیں سکتی ذاتی پسند, اور نہ ہی سچی بات ہے میرا خدا کی قسم کسی پارٹی کے لیے کوئی ووٹ نہیں ہے. تو وہ جو ہے کیونکہ 25 والے سال میں ملک سٹیبل ہو چکا ہوگا. بالکل, جو اتنے عرصے میں ہماری مشکلات آئی ہیں ان سے ہم کافی حد تک نکل چکے ہیں, ملک سٹیبل ہو چکا ہوگا. ایسی آپ نے ابھی کرونا کی بات کی تو 2020 کی آپ کی پریڈکشن تھی کہ ہم لوگ اینڈ آف دا ورلڈ کی طرف جانا سٹارٹ ہو جائیں گے. پھر ہم نے کرونا یہ سچ مچ آپ کا اپنا ہوم ورک ہے یا ٹیم نے دیے سوال؟ نہیں جی, مل جل کے ہم لوگ جو ہیں سارے کوسچنز وغیرہ. awesome ہوم ورک. ایسی تو 2020 کی جو آپ کی پریڈکشن تھی, ہم نے کووڈ بھی دیکھا, ہم نے اس کے بعد اسرائیل پیلسٹین والا کانفلکٹ اب چل رہا ہے جو کہہ رہے ہیں World War 3 تک جا سکتا ہے, رشیا یوکرین والا چل رہا ہے جس کے اندر یورپ کی انوالومنٹ. اب آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ چیزیں کس طرف جائیں گی ساری؟ دیکھیں ایک تو یہ ساری چیزیں آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ جب یہ 2020 میں دیکھ رہی تھی نا تو مجھے یہ تو نظر آتا تھا کہ میں کہتی تھی مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں, مجھے وار زون نظر آتی ہے. میں آج بھی کنونسڈ ہوں کہ کرونا مین میڈ وار تھی, وبا نہیں تھی. کیونکہ دنیا کی جو ٹرانسفارمیشن کا سلسلہ شروع ہونا ہے, پھر مجھے اس میری پریڈکشن کے اوپر مجھے ایک انٹرنیشنل چینل نے بھی میرا انٹرویو کیا, نام لینے میں آئی تھنک کوئی الجزیرہ والوں نے کیا, اور جو ہے انہوں نے مجھ سے دلیل مانگی کہ آپ کے پاس اس کی لاجک کیا ہے بیہائنڈ. تو لاجک بھی میں نے دیے کہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے گا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا عبداللہ کہ 2023 کے سیکنڈ ہاف میں جو ہے وہ جھڑپیں شروع ہو جائیں گی. ہاں 2 سال ابھی امن ہے, 2026 اور 7 سے یہ باقاعدہ ایک 3rd ورلڈ وار زون کی شکل میں ہم داخل ہو جائیں گے. اب اس میں جو خود غرضی کہہ لیں یا جو ہے پاکستان بیچارے نے شاید بہت کچھ دیکھا ہے, پاکستان نے تو بہت تباہی دیکھی ہے. پاکستان کا خطہ یہ سیف ہے
کیونکہ اس وقت نیو ورلڈ آرڈر بھی آئیں گے, یہ بھی میں نے 20 میں باتیں کی. یہ بات اس سے تو آئی ایگری کہ مطلب جن ایونٹس نے دنیا کو چینج کیا ہے جی اس دفعہ ان کا سٹارٹ کووڈ سے ہی ہوا ہے. جی. اچھا, اب نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے, نئی سپر پاور جو ہے وہ بنے گی, نئے الائنسز ہوں گے. اس کی وجہ سے عبداللہ کیا ہوگا کہ پاکستان کا جو خطہ ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے دنیا کے لیے. تو وہ میں ہنستی ہوں کہ ہم کبھی لاڈلا کہتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو, کبھی ہم لاڈلا کہتے ہیں وزیر اعظم سابق جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو. اب اللہ کا شکر ہے اب ہمارا ملک کو لاڈلے کا ٹیگ اللہ دیں, کیونکہ یہ جو دوسرے ملکوں کو ہمیں بچانا ان کی مجبوری ہو جائے گا. تو جس کی وجہ سے مجھے یہ یقین ہے, مجھے اپنی نیتوں پہ یقین نہیں ہے, ہم لوگ نہیں سدھر سکتے, پتہ نہیں کب سدھریں گے, لیکن مجھے یہ ہے کہ یہ سپر پاورز کو بچانا جو ہے نا وہ ہمارے ان کا ایک ہم اس ملک کے لیے یہ ان کی مجبوری بن جائے گا, جس کی وجہ سے پاکستان ان حالات میں ایک محفوظ خطہ بننے جا رہا ہے. تو یہ بیچارے نے بہت برے ٹائم کاٹے ہیں, اللہ پاک فلسطین پہ بھی اپنا رحم کرے, لیکن یہ چیزیں اب رکیں گی نہیں. یہ غزوہ ہند کا سفر شروع ہو جائے گا. تو یہ چیزیں نہیں رکیں گی, کیونکہ یہ جو قرآن پاک میں جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہو, سنتے ہو, پڑھتے ہو, یہ اسی طرف حالات چلیں گے. چلیں جی, میرے خیال سے تھوڑی ڈپریسنگ ہو گئی ہے کانورسیشن, ذرا اس کو لائٹن اپ کرتے ہیں. ہم لوگوں کا جی ایک ہے سیگمنٹ ریپڈ فائر کا. اس کے اندر میں آپ کو 2 آپشنز دوں گا اور آپ نے بغیر سوچے بس سن کے جو چیز آپ کو بھائی بس آپ نے وہ مجھے بولتے رہنا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر کچھ نام بھی ہیں اور کچھ لائف اسٹائل کے کوشچنز بھی ہیں, تو لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی. سب سے پہلے جی, عمران خان یا نواز شریف؟ عمران خان صاحب کو بھی 1.5 سال ضرورت پڑے گی سیکھنے کی. نواز شریف صاحب جو ہے وہ آئی تھنک اٹس اے میچور چوائس رائٹ ناؤ آج کل کے حالات میں. اوکے جی, نواز شریف یا شہباز شریف؟ نواز شریف صاحب تھوڑے عمران خان صاحب کا ورژن ہے کہ تھوڑی ضد ان میں بھی ہے, اور سیاست فلیکسیبلٹی کا نام ہے. جو چھوٹے میاں صاحب بھرپور فلیکسیبل ہیں, اسی لیے ان کا شاید ستارہ چمک رہا ہے, اسی لیے جو ہے تو وہ جو ہے یہ اگر ملک کو اس وقت اسٹیبلٹی چاہیے تو میرا خیال ہے میں پھر کہوں گی کہ ان کا ستارہ زیادہ فلیکسیبل ہے. صحیح. مریم نواز یا بلاول بھٹو؟ بلاول. کمنگ آن بلاول بھٹو, ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے تو بلاول کا ذکر نہیں ہوا. بلاول کا آپ کیا پولیٹیکل فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ سال بھی ان کے لیے اچھا ہے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہتی کہ بہت بڑا منصب ان کو مل سکتا ہے, لیکن آپ کو سیاست کے منظر نامے پہ وہ نظر آتے رہیں گے اور چھائے بھی رہیں گے. چائے یا کافی؟ آبویسلی جی 100% چائے. مارننگ پرسن اور نائٹ پرسن؟ مارننگ پرسن. ٹویٹر یا فیس بک؟ فیس بک. ٹویٹر نہیں آتا, پڑھی لکھی چیز لگتی ہے. اسپینڈ منی اور سیو منی؟ بوتھ. ہمارا جی ایک اور سیگمنٹ ہے, ابھی میں آپ کو آف کیمرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا بھی رہا تھا, صلاح مشورہ. اس کے اندر بیسکلی میں آپ کے ساتھ کچھ نام شیئر کروں گا اور ان ناموں کو آپ نے ایک صلاح یا مشورہ دینا ہے. اس کے اندر ہم تھوڑا اس کو اسپائس اپ ایسے کر سکتے ہیں کہ گیون یور ریڈنگز آف دیز پیپل فار 2024 آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی. سب سے پہلے بابر اعظم. بابر اعظم کا ستارہ ابھی بھی کوئی زوال میں نہیں ہے, جو ہے سال کے فرسٹ 6 منتھ بھی انہیں دوبارہ سے بوم دیتے ہیں. میں تو کہوں گی پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ محنت کریں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے گیم سے آؤٹ ہیں, کیونکہ ان کا ستارہ جنوری سے سالڈ پوزیشن میں آنے جا رہا ہے, تو ان کو پھر سے بوم مل سکتا ہے. تو میرا تو ان کو مشورہ ہوگا کہ پوری محنت کریں اپنی گیم, یعنی کہ دوبارہ کیپٹن بھی بن سکتے ہیں. میں اس کا امکان تو نہیں کہہ سکتی, لیکن اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. جو تھوڑا سا ڈی فیم ہوئے وہ واپس ریکوری ہو جائے گی اس ٹائم فریم میں. ایسے ہی نیکسٹ نام ہے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب جو ہے, جو ابھی تھوڑا سا یہ والا جو سال ہے آن اینڈ آف, کہیں ریلیف کی سانس آئے گی, کہیں پھر ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, وہ کیا کہتے ہیں گرتے ہی ہیں شہ سوار میدان جنگ میں. تو یہ ایک چھوٹا سا امتحان کا فیز ہے. ان کے ستارے اسٹرانگ ہیں, جو ہے پیدائشی جو ہیں, ایسا نہیں کہ انہیں کچھ ہونے انشاءاللہ جا رہا ہے. پھر سے زندگی موقع دے سکتی ہے. اگر نواز شریف صاحب اتنے سڑستی میں زوال پہ جا کے پھر اللہ انہیں واپس اس طرح لا سکتا ہے, یہ اللہ ہی کرنے والا ہوتا ہے, انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے تو پیدائشی ستارے بڑے اسٹرانگ ہیں. تو میں تو کہوں گی تھوڑی سی ایک فلیکسیبلٹی اور تھوڑی سی ذرا پتہ نہیں عقل کل نہ سمجھے, مشورہ سنت کہا گیا, دیواروں سے بھی لے لینا چاہیے. صحیح. ایسے ہی مریم نواز تھوڑا نظر آتا ہے کہ وہ ہائی ہیڈڈ ہیں.
عوام میں آنے کے لیے تھوڑا ایک عوامی رویہ اپنا لیں تو شاید زندگی بہت مہربان ہو جائے گی. تھوڑا ہائی ہیڈڈ ہونا جو ہے نا، دیکھیں نا، یا تو پھر آپ عوامی نمائندے نہ کہیں خود کو، ٹھیک ہے نا، اگر آپ تھرو ڈکٹیٹرشپ آتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن اگر آپ عوامی نمائندے ہیں تو تھوڑا رویہ عوامی ہونا چاہیے. عمران ریاض، میں عمران ریاض سے کہوں گی کہ اللہ پاک نے اتنا انہیں دیا ہے، ویژن دیا ہے، انہیں اتنا پاور دی ہے. اپنا دیکھیں، مجھے کوئی کہے جو ہے، آج آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ میں رائے دوں، ورنہ جب میں کام کرتی ہوں تو میں اپنے ڈومین میں کام کرتی ہوں، میں تجزیہ نہیں دیتی، میں پریڈکشن دیتی ہوں. تو سیاست وکری چیز ہے، جرنلزم وکری چیز ہے. اس طرح نہ کریں، مطلب پھر یوں ہے کہ آپ ایک کی خاطر دوسری چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، وہ زیادتی ہے اپنے ساتھ. 2024 آپ کیسے دیکھتی ہیں عمران ریاض صاحب کے لیے؟ ابھی تو 2023 تو ان کا بہت اچھا. ویسے میں ان کا ذائچہ دیکھ چکی ہوئی ہوں. ہم ایک پروگرام ہم کرتے تھے، میں اور نعمان اعجاز، اس میں مہمان تھے. ان کا ستارہ خان صاحب کی طرح بڑا سالڈ ہے، قسمت والے ہیں کہ اس اندھیرے سے جو وہ نکل کے طلوع ہوئے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے ان کے لیے. تو قسمت کے دھنی ہے، قسمت پھر سے موقع دے سکتی ہے، لیکن وکھرے کر دیں. اگر سیاست کا اعلان کرنا ہے تو پھر جرنلزم کو خیر بات کہہ دیں. یہ دو چیزیں نہ مکس نہ کریں. ایسے بلاول بھٹو، بلاول صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کرے میں صرف ان میں سیاسی گرومنگ کی اب تو ماشاءاللہ میں کمی نہیں کہتی اس بچے کے اندر، سوائے یہ ہے کہ مستقل مزاجی لانی پڑے گی. مجھے صرف یہ ڈر رہتا ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ یہ گڈ بائی کہہ کے نا ڈسہارٹ ہوئے تو یہ گڈ بائی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر دو ایکسٹریم وہ آتے ہیں جذبات، یا ایکسٹریملی ہوپ فل یا ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹمنٹ. تو کبھی ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹمنٹ کا فیز اگر آیا تو بلاول اسکرین سے اپنے آپ کو آؤٹ نہ کر لیں، کیونکہ ویسے بھی اس فیملی سے اگر کوئی بے نظیر صاحبہ کی لیگیسی لے کے چلے گا تو عبداللہ ان کی بیٹی چلیں گی، آصفہ بھٹو. ہاں جی. ایسے شہباز شریف صاحب کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ فلیکسیبل ہونا اچھی بات ہے، پر تھوڑا سا اگر اللہ نے موقع دیا تھا تو جس طرح ہم ان کے وزیر اعلیٰ بننے پہ لاہور میں ترقیاں دیکھتے تھے، وہ مجھے بہت دکھ دیا. جب اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا تو وہ جو ہے وہ عوام کو ریلیف نہ دے پائے، وہ مجھے بہت دکھ ہے. تو ابھی بھی ستارہ اگر آپ کا اسٹرانگ ہے تو پلیز اس ارادے کے ساتھ آئیں کہ آپ کچھ عوامی ریلیف کے لیے بھی کر کے جائیں گے، ملک کے لیے کچھ اوور آل ملک کے لیے ہو سکے. ایسی نواز شریف صاحب دیکھیے وہ اپنی سارے فال والے ٹائم سے نکل کے آ گئے ہیں. میں تو صرف اتنا انہیں کہوں گی کہ مٹی پاؤ اگے چلو. وہ جو مٹی نہیں نا ڈالتے پچھلی باتوں پہ، کہ اب وہ ان کو وہ والدہ کا جانا، جب بیگم صاحبہ کا اسرا تکلیف میں جانا معاف کرنا پڑے گا، دل بڑا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ملک اب مزید انتقامی سیاست نہیں سہ سکتا. اب اس ملک میں پسلی نہیں ہے کہ وہ مزید انتقام کی سیاست کو برداشت کرے گا. ملک کے لیے کام کرنے کا ٹائم ہے تو اس پہ فوکس کریں. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ہمایوں محبوب صاحب، دی ایسٹرالوجر. جی اب وہ ہم سے سینئر ہیں، میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں. میں تو اس فیلڈ میں تب آئی بھی نہیں تھی، تب سے وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ میں سچی بات ہے، میرا یوں ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن جو سینئر ہے اس کی عزت کرنی چاہیے. مگر نہیں کوئی مشورہ آپ نے کبھی ان کے بارے میں نہیں کوئی ریڈنگ شیڈنگ کی؟ میں نے کمپیٹیٹر ہیں. دیکھیے میں کہتی ہوں کہ ہیلدی کرٹیسزم سر آنکھوں پہ جو ہے، لیکن یہ کہ مجھے یوں پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں کہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. مجھے اتنا یہ ہے کہ وہ سینئر ہیں، میں اس علم کو جانتی بھی نہیں تھی، وہ تب سے پریکٹس میں ہیں. اور میں ان سے تب میں آئی واز اسٹیئنگ ان پی سی، تو میں گئی تھی میرا ہاتھ دیکھیں. تو وہ جو ہے مجھے اپنی اس علم کا تب پتہ بھی نہیں تھا، تو میں کچھ ان کے بارے میں رائے نہیں دے سکتی. چلیں جی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج جی بہت مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے، اینڈ وی ہوپ کہ آپ کا بھی 2024 بہت اچھا ہو. آمین. جی ویورز، امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. کائنڈلی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، GNN کو سبسکرائب کیجیے، اور ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلا گیسٹ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ حافظ.